اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعض لوگ نافرمانیاں قرآن کے احکام کو، احادیث کے احکام کو توڑتے ہیں اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، حالانکہ ان کو ڈیل دیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ قیامت والے دن ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت نہ ہو، یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو دھیرے دھیرے استدراج ایسے پکڑیں گے، ایسے جگہ سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کو پتہ ہی یہ سمجھ رہے کہ ہم حق پر ہیں، حق پہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت، میں ان کو ڈیل دیتا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جو میری تدبیر ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے، قوی ہے، متین ہے۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ نہیں سوچتے، غور فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، کہ نہیں ہے ان کا ساتھی کوئی پاگل مجنون۔ کیا کہتے تھے؟ کہ یہ مجنون ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ما بصاحبہم من جنہ، نہیں ہے ان کا ساتھی کوئی مجنون، ان ہوا الا نذیر مبین،
وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ کھلا واضح ڈرانے والا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ لوگ غور فکر نہیں کرتے، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان اور زمین کی بادشاہی میں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہے، پیدا کی ہے، اس میں نہیں سوچتے، اور یہ لوگ اس کے بارے میں بھی نہیں سوچتے وَأَنَاسَا أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ ان کا جو وقت ہے مقرر وہ بہت جلد آنے والا ہے، بلکہ وہ قریب آ چکا ہے، یہ لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ کلی کلی نشانیاں، بغیر ستون کا آسمان، ایسی زمین کہ اتنی نرم نہیں کہ بندہ دش جائے، اتنی سخت نہیں کہ کوئی چیز کاش نہ ہو، یہ اتنے بڑے بڑے دریا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ اتنی انسانیت اور اتنے پتہ نہیں کتنے قسم کے جانور، مخلوقات، یہ تمام چیزیں کلی کلی واضح نشانیاں دیکھ کر، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے بندے بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی رہنمائی کے لیے، تو اب ان چیزوں کو چھوڑ کر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس چیز پر یہ لوگ ایمان لائیں گے، کس چیز پر یہ لوگ یقین کریں گے؟ بات اصل میں یہ ہے مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو کوئی اس کو سیدھا راستے لانے پر کوئی نہیں ہے، کوئی اس کو ہدایت دینے والا۔ وہ دیکھ رہا ہے یہ نظام شمسی کو، وہ دیکھ رہا ہے یہ نظام قمری کو، وہ دیکھ رہا ہے یہ تمام انسانیت کو، مخلوقات کو، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے مہر لگا رکھی ہے ان کے دلوں پہ، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے کانوں پہ سننے کی صلاحیت حق کا نہیں ہے، ان کے آنکھوں پہ پردے ہیں، حق دیکھنے کی صلاحیت، اور لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ تو من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ راستے سے ہٹائے، فلا ہادی لہ، کوئی ہدایت دینے والا اس کو، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا ہے سرکشی میں، طغیان، یعمہون، حیران اور پریشان اور سرگردہ ہے اس میں۔ اب بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو، ان کے ساتھ اتنی محبت میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، ان کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ ابھی جو اگلا آیت ہے اس میں آپ دیکھ لیں، یسألونکا، اے پیارے محبوب، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ یہ لوگ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ ایان مرساہا، کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ قل، فرما دیجئے اے پیارے محبوب، انما علمها عند ربی، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔
لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے ظاہر ہونے کا، اس کے واقع ہونے کا وقت وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. وہ صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ثقلت فی السماوات والارض، اور یہ بہت باری چیز ہے قیامت، آسمان اور دنیا میں، آسمانوں میں اور دنیا میں یہ بہت باری چیز ہے. اور جس طرح کسی کی شادی ہوتی ہے، وہ کارڈ تقسیم کرتے ہیں، نمائندہ بھیجتا ہے، فلاں مہینے کے فلاں تاریخ فلاں ٹائم شادی ہے، آپ شرکت کریں دعوت میں. یا فوتگی ہوتی ہے، جب اس کو دفناتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ قضاء الہی سے فوت ہو گیا ہے اور فلاں ٹائم اس کا جنازہ ہے، آپ سب مسلمان اس میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. لیکن جو قیامت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بتایا جائے 2022 میں کہ 2028 کے فلاں مہینے فلاں دن قیامت قائم ہوگی. قیامت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اے پیارے محبوب، لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت پہنچے گی تمہیں مگر اچانک. اچانک قیامت کیا ہوگی؟ قائم ہوگی. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس کورت. دیکھ رہے ہوں گے سارے پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا کر اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے. دیکھ رہے ہوں گے سمندر پانی میں آگ لگ جائے گا. دیکھ رہے ہوں گے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے گر پڑے گا، ستارے گر پڑیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل رہا ہوگا. تو یہ سارا کچھ کیا ہوگا؟ اچانک ہوگا. اور اے پیارے محبوب، یہ آپ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، یہ لوگ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں کأنک حفی عنہا یسألونک، اے پیارے محبوب یہ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس سے باخبر ہیں، گویا کہ آپ اس سے کیا ہے؟ باخبر ہیں. قل فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. آیت کا شروع بھی اور آیت کا اختتام بھی اس سے ہے کہ انما علمها عند اللہ، قیامت کب قائم ہوگی یہ اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. لوگوں کی اکثریت، اور ان لوگوں نے محبت میں اتنے بڑے کہ ہر چیز سے آپ کو کہتے ہیں کہ خبر ہے آپ کو غیب کی چیزوں کا. تو اے پیارے محبوب بتا دیجئے، میں تو صرف وہ چیزیں جانتا ہوں جو مجھے وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، جو مجھے وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہے. قل فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنے لیے کوئی فائدے کا کام، نفع کا کام اس کا مالک نہیں ہوں، نہ کوئی تکلیف کا کام اس کا مالک، مگر وہ جو اللہ چاہے، مگر وہ جو فرض کرے. جس طرح یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سب چیزوں کا خبر رکھتے ہیں یا ہر چیز کا اختیار ہے، اگر ایسا ہو، اگر ایسا ہو وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اے پیارے محبوب آپ اعلان کرے کہ اگر میں غیب جانتا، اے پیارے محبوب آپ اعلان کرے کیا؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو جتنی بھی بلائی کی چیزیں ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ میں خود سمیٹ لیتا، وہ زیادہ سے زیادہ میں خود سمیٹ لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ،
اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. کیوں؟ مجھے پتہ ہوتا تکلیف ہے میں نہ جاتا. مثال دیتا ہوں. طائف میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام دین کی تبلیغ کے لیے گئے کہ آپ سب کہو لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو آگے انہوں نے کیا جواب دیا؟ پتھروں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے مبارک وہ خون سے ہاں اور دانت مبارک بھی شہید ہو گئے. تو اگر مجھے غیب کا علم ہوتا وہاں پر جا کر یہی ہونا ہے میرے ساتھ تو وما مسنی السوء، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچ جاتا. اور اے پیارے محبوب آپ اعلان کرے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں ساری چیزیں نہیں جانتا، ہاں وہی جانتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے. ان انا الا نذیر و بشیر، میں صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. میں صرف ڈرانے والا اور خوشخبری. کوئی احکامات توڑ رہے ہیں، کوئی شرک کر رہے ہیں، کوئی غیر اللہ کو سب کچھ مان رہے، تو میں ان کو ڈراتا ہوں. میں ان کو کیا کرتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے، ایسا نہ کرے. اگر ایسا کرو گے جہنم ہے، اس کی آگ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، عذاب ہے. اور بشیر خوشخبری دینے والا ہوں، جو اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ ان کو خوشخبری دیتا ہوں. کس چیز کی؟ جنت کی. کس چیز کی؟ اپنی شفاعت کی. کس چیز کی؟ حوض کوثر کی. کس چیز کی؟ اللہ کی رضامندی کی. اللہ کی رضامندی کی. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے میں بشیر اور نذیر ہو جو ایمان لاتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے. وہ ان کو ڈرانے کا کیا؟ وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے. اب کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو یہ پرواہ ہے کہ انہوں نے وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو مسلمان ہے، جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر، تو آپ لوگ دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے بھائی جن کو ہم اور دنوں میں مسجد میں نہیں دیکھتے، لیکن وہ جمعے والے دن مسجد میں ضرور آتے. تو کیا ہوتا ہے کہ لقوم یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، وہ خوفزدہ ہوتے ہیں برے انجام سے، وہ خوفزدہ ہوتے ہیں قبر کے عذاب سے، وہ خوفزدہ ہوتے ہیں فرشتوں کے سوال جواب سے، وہ خوفزدہ ہوتے ہیں پولیس صراط کے پل پار کرنے سے، وہ خوفزدہ ہوتے ہیں جہنم میں جانے سے، وہ خوفزدہ ہوتے ہیں عمل نامہ کہیں بائیں ہاتھ میں نہ ملے. لیکن جس کے اندر کیا ہو؟ ایمان ہو، جس نے یہ کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو یہ کلمہ نہیں پڑھتا، جو اس کلمے پہ ایمان نہیں رکھتا، تو نذیر اور بشیر ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نذیر اور بشیر کا ان کو کوئی فائدہ. پھر ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری. تو وہ مثال آپ کو یاد ہے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا غالباً، کہ جو بارش ہوتی ہے وہ تو پوری زمین پہ ہوتی ہے، لیکن فائدہ جہاں پر کوئی چمن ہے، کھیت ہے، وہاں پر وہ سبزہ زیادہ تازہ ہو جاتا ہے، پھول کھلتے ہیں. لیکن جہاں پر گند ہوتا ہے وہاں پر وہ گندگی اور بڑھ جاتی ہے، وہ گندگی. تو اس میں بارش کا نقصان ہے، بلکہ اس میں وہ زمین کا نقصان ہے. جو گندا ہے وہ اور گندی ہو جاتی ہے، اور جو اچھی ہے وہ اور اچھی چیزیں نکل آتی ہے اس سے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بشیر اور نذیر پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے، پوری دنیا کی
لیکن اس سے فائدہ، اس پہ عمل کون کرتے ہیں؟ ایمان والے، لقوم یؤمنون، ایمان والے۔ تو اب اس آیت میں یہ آیا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، ہمارا سب کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کہ یہ تمام سارے بندے ہیں جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ہیں، یہ اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہیں، یہ اللہ کے کیا ہے؟ لیکن ان تمام بندوں میں، ان تمام انسانوں میں سب سے محبوب ہستی وہ کون سی ہے؟ نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے محبوب ہستی ہے۔ اور سب سے محبوب ہستی وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اور کسی ضرر کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، جو اللہ مجھے نفع پہنچا رہے ہیں، جو اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا رہے، اس میں میں کچھ اختیار نہیں رکھ سکتا، اس میں کوئی اختیار ہو۔ یہ کون فرما رہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو پھر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ 2-3 نمازیں ہم پڑھے اور ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے۔ ہم نے 1-2 روزے کیا رکھے کہ باقی سارے ہمیں کافر نظر آنے لگے۔ ہم نے تھوڑی بہت قرآن مجید کی تلاوت کیا کر لی کہ باقی سارے ہمیں بد اعمال نظر آنے لگے، یہ بد عمل ہے، یہ بدکار ہے۔ ہاں، خوشی کے لیے قرآن مجید کا ایک آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ، ایک بندے نے 2 نمازیں پڑھی، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے ایک بھی نہیں پڑھی، تو یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر کہ یہ 2 نمازیں پڑھنی تو مجھے نصیب کی توفیق دی۔ تو اللہ رب العزت ان بڑھائیں گے، ان کو 3 نمازوں کا، 4 نمازوں کا، 5 نمازوں کا، جمعے کی نماز کا، عیدوں کی نماز کا، اور پھر تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے میں نماز پڑھنے والا ہوں، یہ دوسرے کے ساتھ سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو ایسا نہ کرے۔ ایسا اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے بڑے منافقین جو سردار تھے مکہ میں، مشرکین، کفار مکہ، پھر ان کو تبلیغ نہ کرتے، پھر ان کو تبلیغ۔ الحمدللہ ہمارے اندر تو اتنے بڑے بڑے مشرک، اتنے بڑے بڑے کافر، اتنے بڑے بڑے منافقی تو نہیں ہے، سب نے ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اعمال میں ہماری کمی ہے، اعمال میں ہماری کیا ہے؟ تو اگر اس کمی کو ہم کہتے ہیں کسی بھائی جان کوشش کرے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم نماز، تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب وہ پچھلے امتوں میں ہر علاقے کا علیحدہ علیحدہ نبی تھا، لاہور کا کوئی اور نبی ہے، پشاور کا کوئی اور نبی ہے، ملتان کا کوئی اور نبی ہے، کراچی کا کوئی اور نبی ہے، اور زمانے کا بھی تھا۔ 2010 سے لے کر 12 تک اور نبی ہے، 2013 سے 15 تک کوئی اور نبی ہے، 2020 سے 2022 تک کوئی اور نبی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے اس میں علاقہ نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری ساری دنیا کے لیے، اور کوئی زمانہ بھی نہیں ہے کہ 2050 تک ہوگا، 2060 تک ہوگا، نہیں، کوئی بھی نبی اس کے بعد نہیں آئے گا۔
خاتم النبیین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ پچھلے نبی جتنے گزرے ہیں انبیاء، دوسرا نبی آتا تو پہلے نبی کے شریعت کو چلاتا، پہلے نبی کے شریعت کو، یا کوئی نئی شریعت ان کو مل جاتی، یا کوئی نئی شریعت ان کو. اب کسی نبی نے نہیں آنا تو یہی شریعت محمدی نے قیامت تک جاری ہونا ہے، قیامت تک چلنا ہے. تو پھر یہ کام کس نے کرنا ہے کہ جو نبیوں والا ہے؟ نبیوں والا کام کس نے کرنا ہے؟ ہم سب نے کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. کس نے کرنا ہے؟ ہم سب نے کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ کام تو ہم کریں گے دین کا، کسی کو نماز کا کہیں گے، کسی کو روزے کا کہیں گے، کسی کو اچھے کام کا کہیں گے، کسی کو گالیاں سے روکنے کے لیے کہیں گے کہ یہ گالی نہ دیا کرو، برا بلا نہ کہا کرو. یہ اچھا کام تو ہم کریں گے، لیکن اس میں اثر کب ہوگی؟ جب وہ کام ہم خود کریں گے. جب وہ کام ہم خود کریں گے تو پھر ہم جب آگے کسی سے بات کریں گے تو اس بات میں اثر ہوگی. اس بات میں کیا ہوگی؟ ہم نے خود جمعے کی نماز پڑھ لی، اب ہم نے سلام پھیرا، دعا مانگی، نیچے چلے گئے. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی. آپ پوچھو کیوں؟ میرے کپڑے خراب ہیں. میرے کیا خراب ہے؟ کپڑے خراب ہیں. تو ان کو بتائے کہ تھوڑی بہت حیا کرے، تھوڑی بہت شرم تو کرے کہ پورے ہفتے میں کپڑے گندے لے آتے تو جمعے والے دن تو کوئی اچھے صاف کپڑے پہنا کرے. اور اگر ہو سکے کوئی بندہ ایسا ہو جن کے کپڑے بھی خراب نہیں ہیں اور پھر بھی سستی کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی، اور اس کو کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو کہو یہ کام میں کر لیتا ہوں، آپ جا کے نماز پڑھ کے آ جائیں. اب جا کے نماز پڑھ کے تو جتنا ثواب اللہ رب العزت ان کو دیں گے، اتنا ثواب جس نے اس کو بتایا نیکی کا اس کو بھی اللہ رب العزت اتنا ثواب دیں گے. تو ہم پھر دو جمعے پڑھنے والے بن جائیں گے، ایک وہ جو ہم نے خود پڑھ لیا، اور ایک ہماری وجہ سے جس نے جمعے کی نماز پڑھی اس کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا، اس کا ثواب بھی ہمیں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو قدم قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.